فلسفہ دین میں چونکہ دین کا محور اللہ کی ذات ہے، اللہ پر ایمان دین ہے، اللہ کا فرمان دین ہے، اللہ کے فرمان کی اطاعت دین ہے، اور یہی موضوعات جو دین کے اندر ہیں، فلسفہ دین میں انہی کے متعلق سوال ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیوں رکھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ انسان پہ کیا اثر پڑتا ہے اس ایمان کا؟ اگر نہ رکھے ایمان تو کیا ہوگا؟ انسان پر کیا اثر پڑے گا؟ انسان کی ذات پر، اس کی شخصیت پر، اس کی زندگی پر اور اس کی نسل پر کیا اثر پڑے گا اگر یہ ایمان نہ ہو، مومن نہ ہو انسان؟ اور بغیر ایمان کے اگر انسان جیے، زندگی بسر کرے، کھائے پیے، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ اگر انسان ایمان کی حقیقت کو جانتا ہو، مقصد کو جانتا ہو، ہدف کو جانتا ہو کہ ایمان ہے کیا اور ایمان کی روح کیا ہے، اس وقت مومن اور طرح کا ہوگا، اس مومن کی ایک الگ حیثیت ہوگی، ایک الگ پہچان ہوگی، جو ایمان کی حقیقت و روح کو بھی جانتا ہے، شرک کو جانتا ہو کہ شرک کیا ہے، شرک کا اثر کیا ہے، شرک انسان کے ساتھ کرتا کیا ہے، شرک کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر یہ حقیقت بھی جانتا ہو، انسان ہر مصیبت جھیل سکتا ہے، ہر خطر مول لے سکتا ہے، لیکن شرک کے قریب کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اگر اسے حقیقت شرک معلوم ہو جائے، اثر شرک کا اپنی زندگی پر، اپنے ماحول پر اور باقی انسانوں پر اور انسانی سوسائٹی پر شرک کے اثرات سے اگر آگاہ ہو جائے، شرک کے قریب نہیں جائے گا، بڑے بڑے خطرات مول لے لے گا، جان دے دے گا، گردن کٹا لے گا، لیکن شرک کا مرتکب نہیں ہوگا۔ یہ وہ جملہ مطالب ہیں جو فلسفہ دین کے نام سے پڑھے جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ ہمارے نصاب میں ابھی یہ علم شامل نہیں ہوا، رائج نصاب کی بات کر رہا ہوں کہ رائج نصاب میں نہیں ہے، آپ کے نصاب میں ہے، یہاں جامعہ عروۃ الوثقی، جامعہ ام الکتاب میں فلسفہ دین آپ کے نصاب میں ہے، لیکن ابھی یہاں بھی اس کی تدریس کا آغاز نہیں ہوا ہے، اس مرحلے میں ابھی داخل نہیں ہوئے کہ فلسفہ دین باقاعدہ طور پر تدریس کیا جائے، پڑھایا جائے۔ فلسفہ دین کا شعبہ ہر دین شناس کے لیے لازمی ہے، ہر فقیہ، ہر مجتہد، ہر محقق دین اور ہر طالب علم دینی، اس کے لیے بلکہ ہر مومن کے لیے یہ فلسفہ جاننا ضروری ہے۔ اس کا حق اگر ادا کیا ہے فلسفہ دین کا ان علماء نے جنہوں نے دین کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی پڑھا ہے، چونکہ فلسفہ دین عمومی فلسفے سے ہٹ کر ہے، ایک علم ہے بنام فلسفہ، اس کا موضوع دین نہیں ہے، اس کا موضوع کائنات ہے، اس کا موضوع ہستی ہے، موجودات، حقائق۔ علم فلسفہ کا موضوع حقائق ہیں، موجودات اور ہستی، نظام کائنات اس کا اصل موضوع ہے۔ وہ علم ہمیں بتاتا ہے نظام ہستی کیا ہے، خود ہستی کیا ہے، اور کائنات کے مختلف مرتبے کیا ہیں، درجے کیا ہیں، ان میں نسبت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ فلسفہ دین ہستی شناسی نہیں کراتا، فلسفہ دین کا موضوع حقائق نہیں ہے،
فلسفہ دین کا موضوع خود دین ہے. دین کے متعلق سوالات جو دین کی علت، دین کی غرض، دین کی ماہیت، دین کی نوعیت، دین کے اسباب، دین کے محرکات، دین کے ثمرات، دین کے نتائج بیان کرتا ہے، وہ فلسفہ دین کہلاتا ہے. خوب ہیں الحمدللہ ایسے علماء جنہوں نے یہ موضوع خوبصورتی سے بیان کیا ہے. موضوع فلسفہ دین بائیں کہ عملاً متروک ہے، حوضوں میں اور مدرسوں کے نصاب کا حصہ اور جز نہیں بنا، لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے اپنے تئیں اللہ کی توفیق سے یہ موضوع انہوں نے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، تدوین بھی کیا، لکھا بھی اور اس کی تشریح بھی کی ہے. جیسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے تفصیل کے ساتھ باس فلسفہ دین کی ہے. انہی کے شاگردوں میں سے شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے فلسفہ دین خوبصورتی سے پیش کیا ہے. اور انہی کے علامہ کے شاگردوں میں سے ایک استاد بزرگوار ہمارے حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آمولی دامہ ظل العالی ہیں، جنہوں نے فلسفہ دین بڑے حسین خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے اور پڑھایا بھی ہے، پیش بھی کیا ہے. اسی طرح اور شخصیات ہیں جیسے استاد محمد تقی مصباح یزدی ہیں دامہ ظلہ، انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ فلسفہ دین کی بحث کو بڑے حکیمانہ انداز میں پیش کیا ہے. اہل سنت کے اندر بھی بعض شخصیات موجود ہیں جنہوں نے فلسفہ دین کو پیش کیا ہے. یہ علم آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے ایسے کہ گویا تاریخ میں علماء مسیحی نے موضوع چھیڑا ہے، دین کے متعلق سوالات اٹھائے اور ان سوالات کے جوابات دیے اور پھر انہی سے لے کر دوسروں نے دیے اور دھیرے دھیرے ایک علم بن گیا. لیکن اگر ہم اپنے دین کے منابع میں رجوع کریں، قرآن میں رجوع کریں، سنت میں رجوع کریں، احادیث میں رجوع کریں، خطبات نہج البلاغہ میں رجوع کریں اور خطبات جناب سیدہ میں رجوع کریں، تو ہمیں یہ علوم باقاعدہ مدون شکل میں نظر آتے ہیں. یہی مطالب جو جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس ماحول میں کہ جب بی بی خود رنجیدہ ہیں، حق نہیں دیا جا رہا، حالت احتجاج میں ہیں، اور حالت احتجاج میں جا کر فلسفہ دین پیش کریں، فلسفہ دین بیان فرمائیں، یہ عجیب بات ہے. ایک تو ضرورت اسی مرحلے میں محسوس ہوئی مسلمین کی پہلی کلاس کو کہ انہیں فلسفہ دین جاننا ان کے لیے ضروری ہے. دین تو انہوں نے رسول اللہ سے لے لیا ہے، اس کی حقیقت بھی جانیں، اس کی معرفت بھی ہو، ان کو اس کا مقصد بھی سمجھیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ ورنہ یہ دین لے کر اس کے ظاہر کو محفوظ رکھ کر اور اس کے مقصد کو ختم کر کے بھی دین بنایا جا سکتا ہے. ایک شکل دین کی، بلکہ رائج شکل دین کی، عمومی طور پر جو دنیا کے اندر دین کی شکل ہے، رائج ہے کسی بھی مسلک میں. یہاں مسلکی بات نہیں کر رہے ہم، عمومی بات ہو رہی ہے. مثلا اسلام ہی کو لے لیں ہم، تمام فرق جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور موٹی تقسیم جو کی جاتی ہے شیعہ اور سنی کی جاتی ہے. شیعہ اور سنی کے ہاں جو رائج شکل ہے، عمومیت رکھتی ہے جو چیز، ہر جگہ دنیا میں اس کے پیروکار عمل کر رہے ہیں، اگر ان کے تدین کو جا کر دیکھیں تو بعض کے عمل میں جو دیندار ہیں، بعض کے عمل میں دین نظر آتا ہے، دین محفوظ ہے، ظاہر دین، شکل دین محفوظ ہے، لیکن مقصد دین اسی دینداری کے اندر موجود نہیں ہے. مقصد دین ختم ہو گیا، ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں. اس لیے امام امت، امام راحل
امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا فرمان تھا کہ اسلام گم شدہ است، اسلام تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کھو بیٹھے ہو اسلام کو، اسلام تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، نہیں ہے تمہارے پاس اسلام۔ پیدا یشکنید، جو تلاش کرو، ڈھونڈو اسلام کہاں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے دینوں کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے اسلام کھو چکا ہے، نہ، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، متدینین کو فرما رہے ہیں، علماء کو کہہ رہے ہیں، مدارس کو کہہ رہے ہیں، حوزات علمیہ کو کہہ رہے ہیں، مسجد و منبر کو کہہ رہے ہیں، خطیب اور عالم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ موجود ہے یہ اسلام کا ڈھانچہ ہے، یہ اسلام کا ظاہر ہے، روح نہیں ہے اس کے اندر، مقصد نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ دین سب کچھ جو اہتمام ہوا تھا جس مقصود کے حصول کے لیے، وہ نظر نہیں آتا، اور نہ آج کھویا ہے تم نے اس مقصد کو، صدیوں سے وراثت میں تمہیں ایسا دین ملا ہے جو اپنی روح کھو بیٹھا ہے، جو اپنا مقصد کھو بیٹھا ہے، جو اپنا ہدف کھو بیٹھا ہے، اور تم اس ظاہر کو لے کر خوش بیٹھے ہو۔ دین کا مقصود اگر تمہارے اندر ہوتا تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی، مسلمان ممالک کی یہ حالت نہ ہوتی، مسلمان علماء کی یہ حالت نہ ہوتی، اور مسلم امہ کی یہ حالت نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی اگر مقصد دین بھی انہیں سمجھ میں آ جاتا۔ جس طرح فلسفہ دین اور روایات کے اندر بھی بیان ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی فلسفہ دین موجود ہے، آیات کریمہ جن کے اندر دین کا مقصود اصلی بیان کیا گیا ہے کہ یہ دین کا یہ ہدف یا یہ پہلو یا یہ حصہ یا یہ جز اس مقصود کے لیے ہے، اس ہدف کے لیے ہے، اور یہ ہدف حاصل ہونا چاہیے۔ مثلا ابھی دین کے جو احکام رائج ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ عمومی احکام ہے، روزہ، جناب سیدہ انہی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیوں ہیں، نماز کیوں ہے، حج کیوں ہے، مقصد کیا ہے حج کا۔ اگر یہ مقصود نہ ہو حج کے اندر اور حج ہوتا رہے، یہ حج کل عدم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ حج کا عمل تکرار ہو رہا ہے اور حج کا مقصد نظر نہیں آتا، نہ صرف آج نظر نہیں آتا، صدیوں سے نظر نہیں آتا۔ ہم مسلمان ہیں، ظاہری احکام پر عمل کر رہے ہیں، نظام دین صدیوں سے مفقود ہے۔ احکام تو نظام کی تاسیس کے لیے تھے، یہ احکام اس لیے تھے تاکہ وہ نظام برپا ہو اللہ کا، اور خود اس نظام کا بھی ایک ہدف ہے، فلسفہ ہے۔ یوں نہیں کہ نظام قائم کر لینا آخری ہدف ہے، بلکہ نظام قائم کرنا اس ہدف کے لیے ایک مرحلہ ہے، وسیلے کا طے کیا ہے آپ نے دین کو نظام کی شکل دے دی ہے اور دین کو نظام مند بنا دیا ہے، دین کو نظام کی صورت میں آپ نے اپنا لیا ہے۔ اس سے آپ کا اصلی مقصد آسان ہو جاتا ہے اور وہ حاصل ہو سکتا ہے اگر دین نظام میں تبدیل کر دیا جائے، اور اگر نظام بنائے بغیر دین جاری رکھیں جس طرح سے جاری ہے، کشکولی حالت میں، رسوماتی حالت میں، متفرق حالت میں، منتشر حالت میں، اور اس طرح سے کہ تعلیمات دین ایک دوسرے سے بے ربط اور لا تعلق ہوں، اس طرح سے اگر آپ دین کو صدیوں اور بھی جاری رکھیں تو دین تمہیں اپنے مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ بارہا آپ عزیزان کی خدمت میں طلاب و طالبات کے لیے عرض ہوا ہے کہ علماء، وہ علماء جو دین شناسی میں
ایک حیثیت رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، حجیت رکھتے ہیں، ایک سند کی ان کو حیثیت حاصل ہے، اور محقق ہیں وہ دین کو 3 حصوں میں ذکر فرماتے ہیں۔ ایک حصہ تعلیمات دین، احکام دین، ظواہر دین، دوسرا حصہ آداب، اور تیسرا حصہ سر دین، روح دین، حقیقت دین، اسرار دین۔ جس معرفت سے دین کامل ہوتا ہے اور جس معرفت کے ذریعے سے انسان مومن بنتا ہے، وہ یہ معرفت ہے، سر دین، راز دین، حقیقت دین۔ ہم دین کو عموماً ایک اصطلاح ہے طالب علموں کے اندر، طلبہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، غیر طلبہ کے لیے بھی ہے لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب ایسی باتیں آ جائیں تو وہ ویسے اپنے آپ کو لا تعلق اور اجنبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اوٹ پٹانگ نہ کہا جائے تو ہم سے مربوط بات ہی نہیں ہوتی۔ اگر اوٹ پٹانگ بولو تو یہ ہم سے مربوط بات ہے، اوٹ پٹانگ نہ ہو تو یہ ہم سے مربوط بات نہیں ہے۔ اتنا اپنی تحقیر مت کرو، اتنا اپنے آپ کو حقیر مت بناؤ کہ اوٹ پٹانگ کے آپ اپنے آپ کو مخاطب سمجھو، اور جب سنجیدہ بات ہو تو آپ یہ کہو کہ یہ تو ہمارے سے متعلق نہیں ہے، یہ طالب علموں کے بارے میں ہے یہ بات۔ نہ، دین ہر ایک کے متعلق ہے، ہر مومن سے تعلق رکھتا ہے دین، اور دین کا ہر نقطہ ہر مومن کے لیے ہے۔ سمجھیں، معرفت حاصل کریں، اس طرح نہ تقسیم کر لیں کہ بعض کا مقصد و بعض کا مشغلہ دین پڑھنا اور سمجھنا ہو جائے اور بعض بالکل ہی دین سے فارغ ہو جائیں۔ نہ، دونوں کام نہ کریں، دین کو پڑھنے کو مشغلہ بھی نہ بنائیں اور دین سے اتنے دور بھی نہ ہو کہ آپ کے مشغلوں میں دین شناسی کا کوئی گزر ہی نہ ہو۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر متعبد لوگ ہیں، یہ اصطلاح متعبد، ہم تعبداً دیندار ہیں، تعبدی دیندار ہیں۔ تعبد کے مقابلے میں تعقل آتا ہے، اصطلاح تعقل عقل سے، تعبد عبد سے ہے۔ تعبد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو، جیسے میں اس کی مثال دوں، عام مثال پہلے دیتے ہیں روزمرہ کی عام زندگی کی۔ مختلف ادارے ہیں، گھر ہیں، محکمے ہیں، حکومت کے، پرائیویٹ، ان کے اندر بہت سارے لوگ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، ملازمین ہیں۔ کچھ چھوٹے رینک کے ملازمین ہوتے ہیں، کچھ بڑے رینک کے ملازمین ہوتے ہیں۔